بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقات من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا إله العالمين. درس ونكنس شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقات من أحاديث المرأة، يعني hot selected أحاديث یمزن تعلق تھا کس خاتون ستین. تو یہ جو کتاب ہے نا، یہ ہے دکتور عادل بن حسن الحمد، اور اسی نے شرح بھی کی ہے. آج ایسی انشاءاللہ الحدیث 9ویں حدیث والحدیث العاشر اور 10ویں حدیث یرحمک اللہ. تو حدیث العاشرہ پہ جو ٹائٹل عنوان باندھا ہے مصنف نے، کہتے ہیں کہ من علو مکانتک لم يسمح الاسلام بدخول كل ناس عليك. من علو مکانتک، اے مسلمان عورت. علو ہوتا ہے بلندی، مکانہ سٹیٹس، پوزیشن، ٹھیک. اے مسلمان عورت، آپ کا جو مقام ہے، سٹیٹس ہے، پوزیشن ہے، وہ بڑی بلند ہے. آپ بلند مقام والی ہو، آپ بلند سٹیٹس والی ہو، ٹھیک، آپ بڑی پوزیشن والی ہو. لہٰذا لم یسمح الاسلام، یسمح ہوتا ہے اجازت دینا. لم جب ہم داخل کرتے ہیں پہلے مضارع پہ تو یہ نفی کر دیتا ہے. لم یسمح الاسلام، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے بدخول کل ناس علیک، کہ کوئی بھی آپ پر داخل ہو، مطلب کوئی بھی آپ کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ بھی آپ تنہائی اختیار کرے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بھی مرد آپ کے نزدیک آئے، ٹھیک، خلوت اختیار کرے. ہیڈنگ آیا سمجھ؟ مسلمان خاتون کی کتاب کہ چون مقام چھ اسلامن، چون سٹیٹس چھ اسلامن، چون پوزیشن چھ واریاہ اعلیٰ، لہذا چھنی ژےٚ اسلام اجازت دیوان یا کٲنٛسہِ اجازت دیوان ژٕ کیٛاہ کَرکھ أکِس غٲر محرم مردس سۭتۍ خلوت اختیار، ٹھیک. کوئی مرد آپ کے نزدیک آئے، کوئی مرد آپ کے ساتھ بیٹھے جو غیر محارم میں سے ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. حدیث کیا چھو؟ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، سیدنا عقبہ بن عامر کران بیان، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر بیان، قال فرموک ایاکم، ٹھیک ہے نا. تو ایاکم خبردار، کلمۃ التحذیر ہے، خبردار. والدخول علی النساء، اجنبی خاتونن سۭتۍ خلوت کرنے نش بچو. والدخول علی النساء، اگرچہ خطاب چھ مردن، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل میں یہ ایک خاتون کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مردن اجازت چھو ژےٚ نِشن بیہنس، ژےٚ سۭتۍ خلوت اختیار کرنا، ژےٚ تہِ پزی نہٕ تِمن سۭتۍ خلوت اختیار کرٕنۍ. فقال رجل من الانصار، تو مدینہ کے صحابیوں میں سے، انصار کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے مہاجرین کو سپورٹ کیا، ان کو گھر فراہم کیا، ٹھیک ہے نا، مدد کی ان کی. نعم. فقال رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص اٹھا، ایک صحابی اٹھے، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، فرأیت الحم، آپ ہمیں ہم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے ہم کے بارے میں؟ ہم کس کو کہتے ہیں؟ الحم. عمومی طور پر اسے مفہوم یہی لیا جاتا ہے کہ جو بردر ان لا ہو، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، شوہر کا جو بھائی. لیکن اس میں وسعت ہے، شوہر کے طرف سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں شوہر کے، وہ کس میں آئیں گے؟ الحم میں سے. نا
قول تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا الحم الموت. یہ جو ہم ہے یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے. ٹھیک. شوہر کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں غیر محرم تو وہ اس عورت کے لیے موت ہے. حدیث کا مفہوم آوا سمجھ؟ اب ہم تخریج کی طرف آئیں گے. تو یہ حدیث ہے متفق علیہ. اب کہاں کہاں ملے گی یہ؟ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں. اخرجہ البخاری، امام بخاری انا رحمہ اللہ، کس میں؟ کتاب النکاح. کتاب النکاح. اور باب کیا باندھتے ہیں؟ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ذو محرم. ہرگز کرِ نہٕ اکھ مرد خلوت اختیار أکِس زنہِ سۭتۍ الا کہ أمِس زنہِ ہُنٛد آسہِ محرم. یعنی غٲر محرم نان محرم یُس آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ خلوت اختیار کٔرِتھ أکِس زنہِ سۭتۍ. خلوت آپ سمجھتے ہیں نا؟ یعنی تنہائی میں ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت، یہ تنہائی میں یہ تنہائی اختیار نہیں کر سکتی، اس کو خلوت کہتے ہیں. والدخول علی المغیبہ، اسی طرح سے ان میں داخل ہونا ہاں غیر محرم میں. امام مسلم، اور یہ حدیث نمبر ایمان صحیح بخاری مزن 5232. ٹھیک ہے نا؟ امام مسلم چھنا کتاب السلام مز اور اتن باب ات گنڈان تحریم الخلوت بالاجنبیہ والدخول علیہا. حرام ہسا چھُ أکِس اجنبی أکِس غٲر محرم زنہِ سۭتۍ خلوت اختیار کرٕنۍ، تنہٲیی اختیار کرٕنۍ، یا تٔمِس نِش بِہُن یا تٔمِس منٛز دٲخل گژھُن. دٲخل مراد چھُ بِہُن تٔمِس سۭتۍ تہنٛز صحبت اختیار کرٕنۍ. امام ترمذی چھنا کتاب الرضا. رضا کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پلانے کو. رضاعت کے مسائل ہیں نا، دودھ پلانے کے مسائل. جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو دودھ پلاتی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی ہے. باب چھُس گنڈان ما جاء فی کراہیت الدخول علی المغیبات. کیا چھِ آمٕژ کراہت کہ یِم زن غٲر محرم زنہِ آسن تِمن منٛز دٲخل گژھنس یا تِمن سۭتۍ تنہٲیی اختیار کرنس. اس طرح یہ تخریج ہو گئی. اس کے بعد ہے من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث. یتھ حدیث سۭتۍ یِم اَسہِ تعلق تھاوان چھِ فوائد، علمی بینیفٹس، مسائل، وہ کیا ہے؟ تو پہلا نقطہ شیخ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ منع الرجال من الدخول علی النساء من غیر المحارم. منع کیا گیا مردوں کو. کس سے منع کیا گیا؟ من الدخول، اندر مت آ جاؤ. یعنی آپ عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کریں، اس سے مردوں کو منع کیا گیا ہے. من غیر محارم، جو کہ غیر محرم ہو. گو مردن آو ون تُہۍ مہٕ کٔرِو أکِس غٲر محرم خاتون سۭتۍ تنہٲیی اختیار، خلوت اختیار. او دخول النساء علی الرجال من غیر محارمہن. اور یہ حکم چھُ کمن؟ زنن تہِ. تمن زنن تہِ چھِنہٕ اجازت غٲر محرم مرد نِش کرن تم خلوت اختیار. دونوں کے لیے، نہ مرد کو اجازت ہے کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، اور نہ ہی ایک غیر محرم عورت کو اجازت ہے وہ کسی غیر محرم مرد سے تنہائی اختیار کرے، خلوت اختیار کرے، جس کو ہم پرائی مرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہ منع الخلوت بالمرأة الاجنبیہ، یہ چھنا واضح. اجنبی زن یۄس تہِ آسہِ تو اس سے کیا کہتے ہیں وہ خلوت وہ اختیار کرنا حرام ہے، وہ منع ہے. نمبر 3 نقطہ اخطر من يدخل على المرأة اقارب الزوج. وہ وچھو أسۍ مردو اعتبار تمام غٲر محرم مردن نِشن تنہٲیی اختیار کرٕنۍ، خلوت اختیار کرٕنۍ چھِ حرام. مگر گۄناہ اعتبار تہٕ ڈینجر اعتبار کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ڈینجر؟ خاندار سٕنٛدۍ رشتہٕ دار. یعنی وۄنۍ اگر غٲر محرم سٲری مرد وٕچھوکھ نا، یِمو غٲر محرم مردو منٛز یِم خاندار سٕنٛدۍ رشتہٕ دار چھِ تِم چھِ زیادٕ ڈینجرس ایز کمپیٲرڈ ٹو ادرز یِم باقٕے چھِ آسان. کیازِ؟ ممن یحل لهم الزواج، کیونکہ ان کے ساتھ اس کا نکاح آ سکتا ہے. بہا لو لم تکن متزوجہ، اگر وہ نکاح والی نہ ہو. مثال کے طور پہ اب شوہر ہے اس کا، اگر ہم یہاں پہ الحم سے مراد لیں گے صرف شوہر کا بھائی فی الحال، کیا شوہر کے بھائی سے اس کا نکاح ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا نا. اب وہ اگر شادی شدہ ہے تو اب نکاح نہیں، یا اب یہ شادی شدہ اس کے ساتھ نکاح
اور آگے شیخ یہ بھی کہیں گے کیونکہ یہاں بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ہماری یہاں جو کشمیر سوسائٹی ہے نا، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، کیونکہ یہاں ترغیب بھی پروگ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتے ہیں جو شوہر کے رشتہ دار، وہ تو اس میں ہوتے ہیں. وہ کوتا ہے کہ ات من خلوت زیادہ چانسز ہوتن کر اجنبی مردس نش کرنے خلوت، یہ بچہ تتن، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہاں مسئلہ ہے، یہاں اب شوہر کے رشتہ دار 24 گھنٹے تو گھر میں ہے نا، اب کیا کریں گے؟ اب بچنا مشکل ہے، کیونکہ جب کوئی حرام چیز اویلیبل ہوتی ہے پھر حرام سے بچنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. تی ونان شیخ دپان یہ سا زیادہ خطرہ ایز کمپیئر ٹو باقیو اجنبی مردوں کھت، شوہر سے رشتہ دار یا یہ درو یمس اس ونو وے، ٹھیک. تو یہ زیادہ خطرہ ہے، زیادہ ڈینجرس ہے اس میں ایز کمپیئر ٹو جو ادر اسٹرینجرز ہیں، نان محرم ہے. اب یہاں کو ایجوکیشن کی بات ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا خلوت اختیار کرنے میں کو ایجوکیشن، وہ تو یا اختلاط جو مجلسیں ہوتی ہے، محفلیں ہوتی ہے، فنکشنز ہوتی ہے، جہاں غیر محرم مرد ہوتے ہیں، غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں، وہ تو حرام ہے ہی، ٹھیک ہے نا. لہٰذا جس بچی کو اپنی غیرت، اپنا ایمان یا اپنی عزت، اپنی عصمت کا خیال ہو، وہ بالکل بھی اختلاط کی مجلس میں نہیں جائے گی. جہاں اختلاط ہو تو وہ نہیں جائے گی. البتہ مسئلہ یہ ہے جب اس کا نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد گھر سے کہاں جائے گی؟ اسی گھر میں جانا ہے نا، سسرال میں جانا ہے نا. اب وہاں زیادہ چانسز ہے جو شوہر کے رشتہ دار ہے، مثال کے طور پہ شوہر کا بھائی ہے، شوہر کے کزنز ہے، ٹھیک، پتہ گئی ماس تیری پاپ تیری مام تیری وغیرہ، تو یہاں زیادہ چانسز ہے، اور وہ تو گھر میں آتے جاتے ہیں. لہٰذا کہا گیا کہ یہ زیادہ ڈینجر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹرینجر، ادر نان محرمز. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ خطورۃ ما اعتادہ الناس من التساہل فی الدخول اخو زوج علی زوجۃ الاخی والخلوۃ بہا. اور یہی بات کہہ رہے ہیں، اسی کی ایکسٹینشن کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ زیادہ خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں عادت بن چکی ہے نا. اب یہاں یہ کوئی وہ نا غیر شرعی یا کوئی قباحت والی چیز نہیں دیکھی جاتی. یہ لکن ہند عادت مز، اتوارن مز، رسمن مز، رواجن مز، کسٹمس مز، کہ یہاں پہ جو شوہر کا جو بھائی ہے نا، اس کا زیادہ ٹائز اپنی بھابھی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر مصیبت اگر آپ آج دیکھ رہے ہیں نا، آج جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو فیشن یا جو کسٹم یا جو رواج جس کی ترویج کی جا رہی ہے، ہماری یہ چھاپری ولاگرس یا ہم کہیں گے یوٹیوب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انفلوئنسرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، یوٹیوب کریٹرز وغیرہ وغیرہ، یہ کتنے نام دیے جاتے ہیں، ساری خود زیادہ یم چیز پروموٹ کرنا. وہاں آپ دیکھیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بھابھی کا اور ایک دیور کا پیار، یعنی یہ کتنے ایک دوسرے کے قریب ہے، کتنے ایک دوسرے سے ہمدرد ہے. اور پھر وہ جو بانڈ، جو لونگ بانڈ ان کا ہوتا ہے، محبت کا وہ جو ہوتا ہے، پچے وہاں سے پروموٹ کرنا. اور کہا جاتا ہے دیکھیں یہ بھابھی ماں کے سامان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ماں کے سامان سمجھ لیجیے، لیکن یہ نان محرم ہے، ہرگز بھی خلوت اختیار نہیں کرنے. اور بلکہ الٹے یہ بھی ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے رحم، تو نتائج بھی الٹے نکلے ہیں. اب بہت سارے مسائل میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو گئے، جہاں ہم آیا روز یہ شکایتیں سنتے ہیں کہ یہ دیور اور یہ بھابھی وغیرہ ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کے کیا افیئرز ہے. اللہ تعالیٰ کے رحم. شریعت کو گۄڈنیتھٕے درواز کران بند. ٹھیک ہے، آپ کو بات کرنی ہے تو آپ پردے میں کریں، آپ وہی بات کریں جو کرنی ہے، لیکن اس نام پہ آپ دروازہ نہ کھولیں. آپ ہر کوئی کام اس کے ساتھ کام بھی کرے، اس کے ساتھ تنہائی بھی اختیار کرے، ایک ہی کمرے میں رہے، یہ حرام ہے. اور یہاں خطرہ بہت زیادہ ہے، کیازکہ لُکن منٛز چھنہٕ یِوان یہ قباحت ماننہٕ، اتھ چھُنہٕ وٕچھان تہِ کانٛہہ اِل کِہیٖنۍ. اگر آپ تھوڑا سا جو ہماری سوسائٹی ہے نا، یہ اگر نہ یہ پنٛنِس درٛویِس سۭتۍ سیوٚد پٲٹھۍ کَتھ کَرِ نا کِہیٖنۍ، مطلب سیوٚد پٲٹھۍ مُراد چھُ یی تنہٲئی کَرِ نہٕ اختیار کِہیٖنۍ، نرم ٹونَس منٛز کَرِ، یی ماننہٕ کہِ نہ یہِ چھِ فتنہٕ تُلن واجِنۍ. لیکن الٹا ہے، اصل فتنہ یہی ہے، اگر یہ نرم ٹونَس منٛز أمِس سۭتۍ کَتھ کَرِ، أمِس سۭتۍ خلوت اختیار کرے، أمِس سۭتۍ تنہائی اختیار کرے، فتنہ چھُ یِہوٚے. لہذا بڑا احتیاط کرے. پہلے پرائیورٹی ایک عورت کی دین ہونی چاہیے، اس کے بعد دیگر ریلیشن سے. جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ایک قاعدہ یہاں پہ لکھا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیۃ الخالق یا بمعصیۃ الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں. لہذا یاد رکھیں، لوگوں میں کسٹم کیا ہے، لوگوں میں کلچر کیا ہے، لوگوں میں رواج کیا ہے، آپ ان رواجوں کو اگر وہ اسلام کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ان کی آپ پرواہ نہیں کریں گے. کیا کہ سوئی رواج قابل قبول
یس ان اکارڈنس ٹو شریعہ آس. اگر یہ شریعت کے ساتھ میچ نہیں کھاتا ہے, شریعت سے مخالفت کرتا ہے, کنٹراڈکٹ ہے, تضاد ہے ان دونوں میں, تو آپ اس رسم کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسئلہ ہے. لہٰذا ات معاملس میں سانی سوسائٹی میں تساہل, لینینسی, کہ یہ جو شوہر کا بھائی وغیرہ ہے, دیور ہے اس کا, یا باقی اس کے کزنز وغیرہ, وہ آتے جاتے ہیں, ان سے خلوت زیادہ اختیار ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ خطرہ بھی زیادہ ہے اور یہاں بچنا ضروری ہے. پوچھم نقط ان وقوع الخلوت بقریب الزوج اکثر من غیر, وہ یہی ہے, یعنی جو یہ نزدیک کے رشتہ دار, شوہر کے رشتہ دار ہے, یہاں خلوت کے چانسز زیادہ ہے, کیونکہ ایک ہی گھر ہے, ایک ہی چھت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں خلوت کے جو چانسز ہے وہ کیا ہے, وہ زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے. والشر یتوقع منہ اکثر من غیر, لہٰذا جب چانسز زیادہ ہے تو شر بھی کیا ہوگا, شر کے چانسز بھی کیا ہوں گے, زیادہ ہوں گے. تو لہٰذا اس شر سے بچنا ہے. والفتنۃ به امکن لسہولۃ دخول علیہا من غیر نقیر منن. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے, ایک تو ہماری سوسائٹی میں اس کے متعلق لیننسی ہے, تساہل ہے, اس کو قباحت نہیں سمجھتے ہیں, اس کو ہم علم نہیں سمجھتے ہیں. اور تیسری بات, لوگ اس پہ نکیر بھی نہیں کرتے. اگر کہیں پہ بابی ہے, دیور ہے, یہ تنہائی اختیار کیے ہوئے, اس میں کوئی قباحت ہم نہیں سمجھتے. یعنی لخت نکیر چھنا کرن کہیں, لہٰذا کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں, کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, تو اس میں زیادہ چانسز ایک گناہ میں پڑنے کا. لہٰذا آپ لوگوں کا کیئر نہ کریں, رسموں کا کیئر نہ کریں, رواجوں کا کیئر نہ کریں. پہلے آپ کی پریارٹی کون سی ہونی چاہیے, اپنے دین ایمان کی. شیم نقطہ کران شیخ ذکر, کہتے ہیں کہ ان الخلوۃ بقریب الزوج فیہا حلاق للمرأة من عدۃ نواحب. یعنی آپ جب شوہر کے رشتہ دار ہے یا اس کا بھائی ہے, اس کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں نا, اس میں ایک عورت کے لیے حلاقت ہے مختلف ناحیوں سے, فرام ڈفرینٹ ڈائریکشنز, مختلف ناحیے. کس کس ناحیے سے اس میں خطرہ ہے, کس کس ناحیے میں اس میں ایک عورت کے لیے ہلاکت ہے؟ اما بوقوعها فی معصیہ, یا تو یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے. وچو یلنا پانویں پردہ روزہ نہ کہیں. وچو اگر آپ تھوڑا سا سورہ احزاب اور سورہ نور کو دیکھیں گے نا, وہاں ان بچوں کے متعلق کہا گیا ہے جو ابھی عورتوں کے پوشیدہ رازوں کو نہیں جانتے ہیں. وہ بھی اگر والدین کے کمروں میں جائیں گے نا, تو 3 ٹائم پہ کیا کرنا ہے, اجازت مانگنے, نوک کرنا ہے. حالانکہ تمہیں پانی بچ, یہی من مول موج, یہ نا محرم بانوئی مول موج. پھر بھی شریعت نے کیا کیا, ایک احتیاطی تدابیر یہ کی, جب بھی یہ اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوں گے تو نوک کر کے, خصوصاً 3 ٹائم پہ, جب پرائیویسی ہوتی ہے, جب تنہائی ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, ایک ہی گھر میں ہے, ٹھیک, ایک ہی چھت کے تلے ہے, بابی ہے, دیور ہے. اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے. کیوں؟ کبھی کبھار پرائیویسی میں ہے, یہ بغیر نوک کے ہی یا ایسے ہی چلا گیا, کیونکہ کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے, تو نتیجتاً کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتے. یا اللہ بچے, جیسے ہم آج سن رہے ہیں کہ ایلیگل جو وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہوتے ہیں, ٹھیک, بابی اور دیور کے درمیان, اللہ کرے رحم, رب العالمین بچے نہ چمت چیزوں نشن, تو ہوتا ہے, یہ ہماری حقیقت ہے آج. یا کیا ہوگا, او بتطلیق الزوج لہا اذا اخذته الغیرہ, یا کبھی کبھار شوہر نے خود ان کو پکڑا. ممکن ہے ان کے درمیان کوئی غلط چیز نہیں ہوگی, یا ان کے درمیان کوئی غلط تصور نہیں, لیکن جب اس نے ان کو کمرے میں پکڑا, کمرے میں دیکھا, تو ممکن ہے غلط فہمی ابھر سکتی ہے, اور شوہر نے فوراً طلاق, کیونکہ غیرت آئی تو شوہر نے طلاق دیا. اب کس کا جو دنیا ہے نا, اس کا تو بگڑ ہی گیا, اس کی زندگی ہی بگڑ گئی. دین تو گیا ہی, لیکن دنیا بھی گئی. لہٰذا واریاہ ناحیو اعتبار ات خطرہ. اخ ناحیہ یہ کہ گناہس مت ہیکن مبتلا گژھِتھ, ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ پانہٕ ؤنۍ سُہ گیپ روزِ کِہیٖنۍ, پانہٕ ؤنۍ سُہ اکھ أکِس درمیان پردٕ روزِ کِہیٖنۍ, نتیجتاً گناہس منٛز گژھان مبتلا. یا اگر نہیں گناہس منٛز مبتلا گئے, کُنہِ ساتہٕ گژھِ غلط فہمی, کیونکہ ایک ساتھ تھے, ایک ہی کمرے میں تھے. شوہر کو غلط فہمی پیدا ہوئی, شوہر نے غیرت میں آ کر کیا دے دی, طلاق دے دی. اب اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی. یا کیا ہو سکتا ہے, وَلَوْ لَمْ تَقَعْ فِي الْمَعْصِيَّةِ, اگرچہ ان کو گناہ میں, یعنی وہ گناہ میں نہیں ہے, ان نے کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن غلط فہمی سے اس کا گھر اجڑ گیا. اور شریعت بھی ہمیں کیا کہتی ہے, الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح, حرام بھی, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو مشتبہات میں سے, یعنی ان کا نہ حلال واضح ہے نہ حرام ہونا واضح, لیکن کرنا کیا ہے ہمیں,
ہمیں مشتبہات سے بچنا ہے. یعنی یتن تی شک چی جائے آسان اس کے کروں تیتن تچ بچاؤ احتیاط. اب یہاں پہ یہ آپ قاعدہ فٹ کر سکتے ہیں. یہاں شک کا معاملہ ہے تو یہاں شوہر کو غیرت آ سکتی ہے, لہٰذا آپ اس شک سے ہی دور رکھیں. آپ شک کا کوئی امکان ہی نہ رکھے, شک کی کوئی پاسبلٹی نہ رکھے, ٹھیک ہے نا, کوئی موقع ہی نہ دے تو گھر بچ سکتا ہے. ورنہ اگر شک شبہات اس میں آ گئے تو نتیجتاً گھر برباد ہو سکتا ہے. اسی طرح سے 7واں نقطہ ہے ان الخلوۃ بقریب الزوج تقع بمنزلۃ الموت علی المرأة. کیا کہا گیا حدیث میں؟ ایک اس ہمو کے ساتھ یا شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ یا دیور کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا ایک عورت کے لیے موت ہے. کس اعتبار سے موت ہے؟ دیکھیں موت سے کیا ہوتا ہے, موت سے صرف انسان جسمانی طور پر ہے نا, یہ ہمیں معلوم ہے, انسان کو موت آ گئی تو مر گیا. لیکن اللہ بچے اگر ایمان چلا گیا, یہ موت سے بھی خطرناک ہے. یا موت اسی حالت میں واقع ہوگی, یا پوری زندگی اللہ بچے جب ان پہ شک و شبہ ہو گئے نا, پوری زندگانی یہ رسوائی یعنی اپنے ساتھ رسوائی لے کر جائے گی. گھس نا کت کھجل پتہ کمی دی یہ بوتھ جب اس طرح کے الزام آئیں گے. لہٰذا شیخ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو شوہر کے رشتہ دار ہے, شوہر کا بھائی ہے, اس کے کزنز ہے, یہ عورت کے لیے کہا گیا یہ موت کے بمقام ہے. کیوں موت کے بمقام ہے؟ کہتے ہیں ان الخلوۃ بقریب الزوج فیہا ذہاب دین المرأة. اس سے ایک عورت کا جو دین ہے نا وہ بھی چلا جاتا ہے. وہ اخطر من موت اگر آئے نا مکلی تو لوگوں میں بھول گئے, لیکن جب ایمان چلا گیا اور غیرت پر آنچ آئی, ذلت و رسوائی مقدر بن گئی تو پوری زندگی یہ مرتی رہے گی لیکن مرے گی نہیں. یہ عزت اکہ لٹن دراو نو, عزت جناز دراو, دینک جناز دراو, یہ پوری زندگی مرتی رہے گی لیکن مر بھی نہیں رہی. کہ رسوائی لے کر چلی ہے, ذلیل ہو کر چلی ہے. اللہ بچائے, ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی. لہٰذا ہمیشہ اختیار کرے, ہمیشہ احتیاط کرے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ چاہے وہ کتنا ہی قریب, یہ مصیبت بھی یہاں ایک عورت خلوت اختیار کرتی ہے اور پھر بڑے نا فخر کے ساتھ کہتی ہے یہ میرے کزنز ہے. ہاں کزنز نان محرم ہے نا, کزنز نان محرم ہے نا, کہاں اجازت ہے؟ یہ اتنا جو رشتہ ہے نا اتنا قریب ہے, شوہر کا معاملہ ہے, شوہر کا بھائی ہے, ٹھیک ہے نا, شوہر کے کزنز. یہاں بہت مشکل ہے انسان کو احتیاط کرنا. جب یہاں احتیاط کہا گیا, جو دیگر ہے اپنے کزن ان سے بھی دور رہنا, ان سے بھی دور رہنا. لہٰذا جو بھی نان محرم ہے نا, یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے ساتھ بھی نکاح آ سکتا ہے وہ نان محرم ہو جائے تو ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے. یہ اسلام میں پروہیبٹڈ ہے اور یہ بڑے شر کا دروازہ بند کرنا ہے. اگر ہم نے اس میں لیننسی کر دی جیسے آج ہو رہا ہے تو جو آج ہم شر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بدترین شر آگے آ جائے گا. اللہ رحم فرمائے. چلے آگے ہم وعلیکم السلام, آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد 10ویں حدیث ہے. تو 10ویں حدیث پہ جو ہیڈنگ, جو ٹائٹل, جو عنوان مصنف دیتے ہیں, کہتے ہیں وجہی جمالک, اے مسلمان عورت آپ کے چہرے کی خوبصورتی, ونضارۃ شبابک, اور آپ کی جوانی کی رونق. کیونکہ ایک عورت جو جوان ہوتی ہے نا تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ایک خوبصورت بھی ہوتی ہے اور جوانی کی رونق بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ تحذیر ہے, یہاں پہ احتیاط ہے, یہاں پہ وارننگ ہے. اے مسلمان عورت اپنی جو جمال, اپنی جو خوبصورتی, چہرے کی خوبصورتی ہے اور اپنی جو جوانی کی رونق ہے نا, بما لا یہلک امتک, آپ اس سے امت کو ہلاک نہ کرنا. ٹائٹل آوا سمجھ, عنوان کیا ہے اب؟ اے مسلمان نوجوان لڑکی, آپ کی جو جوانی کی رونق ہے نا, یہ جو شباب ہے نا, یہ جو چہرے کی خوبصورتی ہے نا, اس خوبصورتی اور اس جوانی کی وجہ سے آپ امت کو ہلاک نہ کرنا. یعنی آپ اس کو اس طرح ڈائریکشن نہ دینا کہ امت ہلاک ہو جائے. کرنا کیا ہے پھر آگے ہم بتائیں گے. حدیث کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سیدنا ابو سعید خدری کرا بیان کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, ان دنیا حلوۃ خضرۃ, بے شک جو دنیا ہے نا یہ حلوہ ہے. حلوہ کس کو کہتے ہیں؟ حلوہ, حلوہ کیا جو نا حلوہ میٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. خضرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرسبز کو, گرینری جس کو ہم کہتے ہیں. یہ دنیا
सरसब्ज है, ये दुनिया मीठी है, ये दुनिया से म्यूट, ये दुनिया से सरसब्ज। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, और अल्लाह ताला ने आपको इसका जानशीन बनाया। खलीफा किसको हम कहते हैं? जानशीनी को, सक्सेसर। फयंजुरु कैफ तअमलून, किस लिए आपको इस ज़मीन का जानशीन बनाया? ताकि अल्लाह देखे कि आप क्या करते हो। क्या आप अपनी आज़ादी को गलत इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं या सही इस्तेमाल करते हैं? फत्तकु दुनिया, किससे बचो? दुनिया से। वत्तकुन निसा, और किससे बचो? औरतों से। फ़इन्ना अव्वल फितनति बनी इसराइल, क्योंकि जो बनी इसराइल गुमराह हुए ना, हलाक हुए ना, उनमें जो सबसे पहला फितना, सबसे बड़ी आजमाइश, पहली आजमाइश कानत फिन निसा, तो वो आजमाइश किस में? औरतों में थी। वो पहले औरतों की वजह से आजमाए गए, वो फिर गुमराह हो गए। हदीस तखरीज, ये हदीस इमाम मुस्लिम लाते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अखरजहु मुस्लिम। तो कहाँ लाते हैं? फिर ज़िक्र व दुआ, किताब ज़िक्र व दुआ। और इसमें बाब जो बांधते हैं ना, अक्सर साकिनैल जन्नह अल फुकरा, जन्नतस मज आशि कसरत कमन हिज? गरीबन हिज। मंगियो खुदायस, क्या मंगियोस? हमें फुकरा में से उठाना। आप से समझ, मगर यही तौर में ऐसा कहीं थी फ़कीर रोज़ुन, ठीक है ना। गरीबी का ये भी फ़ायदा है। जैसा अगर कोई गरीब है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कसरत के साथ जन्नत में जाएंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अमीर जन्नत में नहीं जाएंगे, अमीर भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन कसरत किन की होगी? फुकरा की, गरीबों की। और इमाम तिरमिज़ी शानान फिल फितन, किताबुल फितन मज बाब छुस गणान मा जा अन्नबियु, असल छो आमुत अति मा अखबर अन्नबियु, ठीक है ना। असहाबा क्या दिस खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबन बिमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, कि क़यामत ताम यम ति वाक़ा रोनमा गसन, उनको हम क्या कहते हैं? जो क़यामत तक जितने भी वाक़ा रोनमा होंगे उसको क्या कहते हैं? पेशन गोइयाँ। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने सारे वाक़ात की पेशन गोइयाँ की, क्या क्या होगा। क्योंकि आपको मालूम है जो अशरातुस्साअ है ना, क़यामत की निशानियाँ 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे छोटी निशानियाँ, फिर मुतवस्सित दर्जे की, और फिर बड़ी निशानी। बड़ी निशानी कितने हैं? छोटी तो हो गई, वो अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम के ज़माने में से ही हो गई, और कुछ निशानी अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम जो दरमियानी दर्जे की है और आज भी हो रहे हैं और उसमें शिद्दत बढ़ रहे। लेकिन 10 बड़ी निशानी जब होंगी ना, तो क़यामत यकीनी है। ये 10 बड़ी निशानियाँ, ठीक है ना। उसमें भी कुछ यानी उनकी तैयारियाँ हो रही है। जैसे हम मैदान देख रहे हैं, सारी वर्ल्ड व्यू को अगर हम थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करेंगे ना, तो तकरीबन लगता है कि मैदान तैयार है। दज्जाल का आना है, ठीक है ना। इसी तरह से याजूज माजूज का वो दीवार से फांदना, इसी तरह से वो धुएँ का उठना वगैरह, या ज़मीन में दस जाना वगैरह, ये सारी बड़ी निशानियाँ हैं। जब ये वाक़या होंगे, या आफ्ताब जो इस वक्त सूरज है ना, ये मशरिक़ से निकलता है फिर मगरिब से निकलेगा, तो ये तकरीबन लगता है कि मैदान बहुत नज़दीक है। और कोई ये ना समझे कि अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इंसान की मौत ही क़यामत है। मैं मर गया तो मेरी क़यामत आ गई, अब मुझे क्या इंतज़ार करना कि 10 निशानियाँ पहले आ जाए। लिहाजा इंसान को हमेशा हर लम्हे क़यामत का इंतज़ार करना चाहिए। नाम तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने क़यामत तक जितनी भी वाक़ात है उनकी पेशन गोया की है। और इब्न माजा में है किताबुल फितन, बाब फितनतिन निसा, औरतों का फितना। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ फिर से हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना फितने की, अशुमा कशुर फितन काड़न मज वना फितन मतलब गई लड़ लेक थक, हाँ ये वनान फेरन कड़ो नाल वगैरह नहीं। फितना का असल जो है ना लुगा में, तो हमने बताया कि इजहाब ज़हब, ये जो सोना है ना किस में डालना? फिन्नार। क्यों? लित्तज़हरा जौदती अला रदा, ताकि इससे पहचान हो जाए खर्रा सोना क्या है, नकली सोना क्या है। आख सोनूर छु त्रावान सोन कत मज नारस मज, तक प्रोसेस करान, उससे उसे पता चलता है कि नकली सोन तो असली सोन क्या है। इसी तरह से फितना बिमाने इब्तिला, बिमाना आजमाई, यानी अगर आपने इसको सही इस्तेमाल किया ना तो आपके लिए कामयाबी है, अगर इसका गलत इस्तेमाल किया ना तो आपके लिए अल्लाह बचाए रुसवाई मुकद्दर होगी। वही मसला है। औरत इसका मतलब ये नहीं अल्लाह बचाए, यानी जब हम फितने की बात करते हैं शायद ये फसाद, ये सोरी मुसीबत, ये नहीं, फितना मुराद यहाँ पे आज जैसे औलाद के बारे में कहा गया, आपकी औलाद क्या है?
اولاد فتنہ ہے، تو اس سے یہ ہرگز کوئی مطلب لے گا کہ نہیں اولاد ہی نہیں ہونی چاہیے. مال کو کیا کہا گیا؟ فتنہ کہا گیا. اس سے کوئی اب احتیاط کرتا ہے کہ نہیں مجھے مال ہی نہیں کمانا چاہیے؟ مراد یہ ہے کہ آپ حرام طریقے کہ آپ جو بچوں کی ہیں وہ صحیح تربیت کریں. اگر ان کی غلط تربیت ہوگی حرام طریقے سے مال، تو یہ آپ کے لیے وبال کا باعث بنے گی. اسی طرح سے عورت ہے، عورتوں میں خیر ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا سارا دنیا جو ہے نا یہ متاع ہے. وَخَيْرُ الْمَتَاعِ الْمَرْأَةُ یا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ، اور سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ایک نیک سیرت خاتون، ایک نیک سیرت بیوی. تو عورت اس اعتبار سے فتنہ نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر آپ یعنی اس نے اپنی جو ویلیو ہے، اپنا جو سٹیٹس ہے یا پوزیشن ہے، اس کو نہیں پہچانا اور اپنی وجہ سے جو دوسروں کے لیے ہلاکت کا باعث بنی، تو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ. ورنہ وہ چیزیں کلی طور پر یا مطلقاً ہم کہیں گے شاید فساد ایجاد چیز ہے، یہ وہ نہیں ہے. وہ اصل میں کرسچینٹی میں ہے. وہاں ہے کنسیپٹ آف اوریجنل سن. اگر آپ پڑھیں گے نا بائبل جو اس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، تو وہاں پہ ایک تصور ہے کنسیپٹ آف اوریجنل سن. یعنی سب سے پہلا گناہ جو ہوا اس زمین پہ یا کائنات میں، وہ پھر اس کو کس کو دوش دے رہے ہیں؟ ایو کو، حضرت حوا علیہ السلام. کہتے کہ اسی نے ہی آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور پھر اس نے میوہ کھایا، نتیجہ اس کے ڈگ جانتے مت. نہیں، اسلام کہتے ہیں کہ دونوں نے غلطی کی. اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے نا تو وہاں پہ کیا گیا؟ لا تقربا هذه الشجرہ. دونوں سے کہا گیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں. فَأَزَّلَهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، دونوں کو جنت سے نکالا. شریعتن کرنا قرآن کرنا ایک سنسکار. قرآن دشوے کے گمراہ، قرآن دشوے کے ٹکنے پر ایک کو دوش نہیں دیا. تو یہ کنسیپٹ آف اوریجنل سین یا ایک عورت کو، یا وہ پنڈورا باکس اگر آپ نے سنا ہوگا، یا اصل سے پنڈورا باکس جب اس نے اس کو کھولا تو نتیجے تو ساری برائیاں، اور کہتے ہیں کہ عورت ساری برائیوں کی جڑ ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں، یہ کرسچینٹی ہے، یہ عیسائیت ہے. بہرحال ایک عورت جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو تھوڑا سا انالیسس کریں گے نا، تو جو ملکہ بلقیس تھی، حالانکہ وہاں نام نہیں آیا ہے، وہاں ملکہ سبا آیا ہے، بلقیس نام سے ہم جانتے ہیں. تو ملکہ بلقیس نے پورے قوم کو بچایا سلیمان علیہ السلام سے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے خط سوز حدود نے جو وہ ساری باتیں بتائی، اس کے بعد ایک خط بھیجا. ایون ایون پنن امس کیبنٹ دپنس مے شامت یہ پہ خط انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کہا مجھے آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر یہ بچہ یہ ہے غیر تو دپیا یہ سوچے میں خط ولو اس کرو تمن پہ حملہ، گو یہ بھی برباد ہو جاتی، قوم بھی برباد ہو جائے. مگر ام کور مشورس مز ون قومس دپس تھی ونو اس کیا سٹریٹجی پہ اختیار کریں سلیمان علیہ السلام تم چیز پہ سوزمت. قومن دوپت اگر تھی ونو لڑائی ژوٚن اس ہٹو پت، ہم لڑنے کے لیے تیار، لیکن آپ جو بھی فیصلہ دیں گے ہم اس پہ راضی ہیں. تو کہا نہیں، پہلے ہم دیکھیں گے یہ دنیا دار. اگر یہ دنیا دار تیل دمو رشوت رشوت کرون کرپٹڈ، نتیجہ نیری یہ مانہ سون. اگر نہیں یہ کہیں تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ تہائی بھیجی تو سلیمان نے ایکسیپٹ نہیں کی. گو ات طور فکر اک زن یل دانا آسی یہ زن پور قومس بچاوان. اب یہ فساد کی جڑ نہیں ہے، اب یہ بگاڑ کی جڑ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے. بہرحال حدیث آوا سمجھ؟ حدیث کیا ہیڈنگ؟ پننی جوانی ہنز رونق اور پننی حسن ستن کرزن امت ہلاک. حدیث کیا بن کے اخ زن چھ فتنہ، دنیا چھ میوٹ، دنیا چھ سرسبز، لہذا بچو دنیا نش بی بچو زن نشن. اور بنی اسرائیل یم ساتن فتنہ من شکار گئی، اول فتنہ کس اس تمن مز؟ سو یہ زن ہند فتنہ. نعم، اب ہم اس سے مسائل نکالیں گے. تو کہتے ہیں من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث، اس حدیث سے جو فوائد تعلق رکھتے ہیں، علمی بینیفٹس ہے، ٹھیک ہے، فقہی مسائل ہے. تو وہ کیا ہے؟ پہلا وصفت دنیا بانہا خلوۃ خجرۃ. سب سے پہلے دنیا کی صفت بیان کی گئی. دنیا کیا شو؟ میوٹ. میوٹ مطلب اچھا کھانت رہی تھی. میوٹ مطلب یعنی دنیا سے کوئی جانا ہی نہیں چاہتا. اگر خبر کو تنگ تھی نا انسان، لیکن دنیا سے نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ دنیا ہی اٹریکٹیو ہے اور دنیا میں اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے نا. یا دنیا کی جو زینت والی چیزیں ہیں، جیسے اللہ کہتے ہیں حب دنیا بالشہوات، وہ آیت ہے نا، یعنی اشیاء دنیا زینت بخشمت مختلف چیزوں سے. پھر کہا گیا کون کون سی چیزیں. یا اگر آپ مثال کے طور پہ پکنک جاتے ہیں نا، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، پتہ وچان تتہ نظار اور وہ دل کو لبا لیتی ہے. گرینری آسان، نیچرل وہ چیزیں بڑا اٹریکٹ اپنی طرف کرتی ہے. ٹھیک یہی ہے. یا دنیا کی سے لوہ لنگور چھنا ات میں انسان آور گژھان. وہی کہتے ہیں کہ دنیا کی دو صفتیں بیان کی گئی. ایک دنیا میٹھی ہے
دوسری دنیا خجرہ ہے یعنی سرسبز ہے، شاداب ہے، جس کو ہم کہیں گے سویٹ ہے، جوائفل ہے. وَأُمِرْنَا بِاتِّقَاءِ فِتْنَتِهَا، لیکن ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ ہمیں اس دنیا کی فتنوں سے، مطلب گو دنیا چھُنہٕ کماؤں. اچھا ونان تیل شریعت کہ تُہۍ رٔٹِو تسبیح پتہٕ بِہِو کُنہِ کوٗنس تہٕ غارس منٛز تہٕ پتہٕ کٔرِو اللہ اللہ، یہ بھی نہیں کہتا ہے نا. البتہ اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، دنیا کو جائز حدود تک اپنی ضروریات تک استعمال کرنا ہے، لیکن آپ بارڈر کو کراس نہ کریں، آپ باؤنڈری کو کراس نہ کریں. یا سمجھ؟ وَكَذَلِكَ أَنْتِ، یِتھَے پٲٹھۍ چھَکھ ژٕ اے مُسلمان خاتون ژٕ تہِ، یِتھ پٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز چھِ اَٹریکشن، یِتھ پٲٹھۍ دُنیا چھِ سرسبٕز، یِتھ پٲٹھۍ دُنیا چھِ میوٗٹھ، یِتھَے پٲٹھۍ چھَکھ ژٕ تہِ. فیٖکہِ حلاوہ و مُتعہ، ژےٚ اَنٛدر تہِ چھِ میچھر اور ژےٚ اَنٛدر تہِ چھِ یہِ خوٗبصوٗرتی، ژےٚ اَنٛدر تہِ چھِ یہِ سُویٖٹنٮ۪س، ژےٚ اَنٛدر تہِ چھِ یہِ جاے فُل. فَأَمَرَ الرِّجَال بِاتِّقَاءِ فِتْنَتِهِ، لہذا مردن آو حکم دِنہٕ کہِ زَنٮ۪ن ہِنٛدِ فتنہٕ نِش. اور وۄنۍ اگر تُہۍ بیٛاکھ چیٖز وٕچھو نا، یِم تہِ آزمٲیشہِ گٔے نا یَتھ اُمتَس تہِ یا اَمہِ برونٛٹھ کٮ۪ن اُمتَن، تَتھ تہِ ٲس نا بُنیاد یِہٕے زٔنۍ. تُہۍ ؤنِو کِتھ پٲٹھۍ؟ یُس گۄڈنیُک قتل گوٚو کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ گوٚو؟ اگر نا تھوڑا سا آپ وہ حابل قابل کا مسئلہ ہے وہی ہوا نا. یہ مسئلے ہوتے آج بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، تو لہٰذا احتیاط کرے، مردوں کو کہا گیا یہاں احتیاط کرے، آپ عورتوں کے فتنوں سے بچو، عورتوں کے فتنوں سے. بلکہ کچھ علماء نے یہ بھی کہا، بہرحال اس پہ یہ محل نظر ہے، کچھ علماء نے یہ کہا کہ جو عورت کی چالیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. کس اعتبار سے؟ دیکھیے اللہ نے جب شیطان کا ذکر کیا، کہا کہ جو شیطان کی چالیں ہوتی ہیں نا کانت ضعیفہ، وہ کمزور ہوتی ہے. آپ سمجھ؟ لیکن جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو وہاں جب عورتوں سے خطاب، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ورگلانا چاہا، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان عورتوں کے بارے میں کہا ان کیدکن عظیم، آپ کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. شیطان کی چالیں ضعیف ہے لیکن عورتوں کی چالیں، مطلب گونو سارے خاتون چیز، لیکن یہ مرد کو بچنے کے لیے ایک احتیاطی تدابیر ہے. بہرحال کچھ علماء نے اس تفسیر کو نہیں مانا، ان کے یہاں یہ محل نظر ہے تو لیکن فائدہ بھی دے سکتی ہے. نمبر 2، ان فتنة المرأة قد تؤدي الى ہلاک المجتمع، اگر زن گئی نا گمراہی میں مبتلا، یہ چھن سٲرسی سوسائٹی مبتلا کرت. جیسے ہم کہتے ہیں مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم، عورت کی تعلیم نسل کی تعلیم. اب اگر عورت ہی گمراہ ہو گئی، عورت ہی بگاڑ کا سبب ہو گئی تو پوری نسل کو بھی یہ ہلاک کر سکتی ہے. اذا لم تتق اللہ تعالی، اگر یہ اللہ سے نہ ڈرے. یعنی جو اس سے کیا پتہ چلا، جو عورت اللہ سے ڈرے تو وہ پوری نسل پوری سوسائٹی کو بچائے گی، اور جو عورت یعنی اللہ سے نہیں ڈرے گی تو پوری سوسائٹی کو کیا کرے گی. آج مجھے ماننے کی ضرورت. آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری جو ریلز، جو عورتیں یا جو لڑکیاں ریلز بناتی ہیں، فلٹر چڑھاتی ہے، تو الحمدللہ چائنا سے گوش تھوڑا حالات خراب، سو ٹک ٹاک شہمت گئی بند، مصیبت آ گو تو بند. لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے ولاگرز کے نام پہ، سوشل میڈیا انفلوئنس کے نام پہ، یوٹیوبرز کے نام پہ، کنٹینٹ کریٹرز کے نام پہ، یا دیگر جتنے بھی یہ سوشل یہ چیزیں کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے اس عورت کی وجہ وچو مصیبت یہ چیز کہ آپ، میں نے پچھلی مرتبہ شاید ولاگنگ پہ بات کی تھی. یہاں پہ یہ ولاگرز کیا کرتے ہیں، یہ چھاپری ولاگرز، یہ سب سے پہلے آپ کو کچھ اچھی چیزیں دکھائیں گے. اپنا روٹین، صبح ووت 8 بجے ووت، ٹھول ترون تائی من، باقی چیز درو نبر، گو سکول کالج وٹ ایور، گو ہپر یپر کرون چکرا وکرا، شامس آو واپس وونن ڈیلی روٹین. اہن حظ ونتن ہا یہ 2-3 دۄہن یہ کنٹینیو، ٲخری نہ لُکھ تنگ، تم کۭتِس کالس وٕچھن یہِ. وۄنۍ چھِ دپان نیو تراوان انوویٹو کینٛژھا چیٖز. امہِ پتہٕ چھِ دپان اب رِویٖل کروں گا میں، وۄنۍ ہاوو تۄہہِ بہٕ پنٕنۍ فیملی ممبرز، ہاوان چھِ مٲلِس یہ میرے ابو ہے، ہاوان چھِ یہِ بٲیِس یہ میرے اس طرح ہے، وہ اس طرح، وار وار وۄنۍ گٔے نہ أسۍ تنگ، وٕچھ نا مول تہِ ہُنٛد بٲے ہُنٛد تہِ وٕچھ نہ. امہِ پتہٕ چھِ دپان وۄنۍ کرٕ بہٕ نوٚو چیٖز اکھ ریویٖل کیا چھِ وۄنۍ ہاوو تۄہہِ بہٕ سٲنِس گرس منٛز خاتون میٛٲنۍ بیٚنہِ اس کا. اور پھر کہتے ہیں پہلے میں بہن کو دکھاؤں گا، یِوان چھِ گۄڈٕ تِم پردس منٛز، ماجہِ چھِ تھاوان سۄ شیڈ ویڈ کٔرِتھ. وۄنۍ آیہِ نہ تنگ وٕچھنَے ژےٚ ہٕنٛز بیٚنہِ تہِ موج تہِ شیڈِ منٛز، پتہٕ دپان نہ وۄنۍ کرٕ بہٕ فیس تہِ. آپ دیکھیے یہ کتنی بے حیائی تک جاتے ہیں. اور پھر کہاں پھر کہتے ہیں اب ویڈنگ کو میں دکھاؤں گا، پتہٕ چھِ آسان تتہِ خاتون، ہاں تم چھِ آسان لہنگا لٲگِتھ. وہ تو آج ہر ایک چیز سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے، یہی ولاگرز کا یہی کام ہے. پتہٕ چھِ ہاوان لُکہٕ ہُنٛد خاندر، یہ گٔے مےٚ دوستہٕ سٕنٛز بیٚنہِ، پتہٕ کھیوٚو کیک یِتھ پٲٹھۍ، پتہٕ گٔے یِتھ پٲٹھۍ، پتہٕ ٲسۍ مٲنٛزِ رٲژ منٛز یِتھ پٲٹھۍ. تو یہ ساری چیزیں. اور آپ دیکھیے کہ عورت بھی اس میں بڑا چڑھا کر، کیونکہ عورت بھی پیچھے نہیں ہے نا ان معاملوں میں. تو پھر جب فلٹر چڑھاتی ہے، ریلز چڑھاتی ہے، نتیجتاً کمن کر گمراہ،
جیسے کل ذاکر نائک صاحب نے کہا, اس نے جب ٹی وی انٹرو دیا اس فریحہ ادریس کو, آپ نے اگر دیکھا ہوگا, وہ 51 منٹس کا ہے, بڑا دیکھنے والا وہ ڈبیٹ ہے. بہرحال وہاں پہ ایک اچھی بات اس نے رکھی, اور ایک بات اس نے یہ بھی کہا کہ ایک عورت کا میڈیا پہ آنا جائز ہی نہیں. اگر آپ نے وہ سنا ہوگا, تم سیودی تمہیں میڈیا اینکر فیمیل. تو ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا کہ ایک عورت کا میڈیا پہ آنا ہی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ میڈیا پہ آتی ہے تو پردہ نہیں ہوتا ہے, چہرے کا پردہ. ایک انسان اگر نیوز بھی سنتا ہے تو کتنے منٹ کنٹینیوسلی اس کی طرف دیکھتا ہے. ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اگر 20 منٹ دیکھتا ہے نا, اور 20 منٹ کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کوئی ہلچل پیدا, تو اس کو چاہے کہ وہ مینٹل ہاسپٹل جائے. جو مرد یہ کہے گا کہ ایک عورت کو جس کا چہرہ بھی کھلا ہے, جس کے بال بھی کھلے ہیں, ہاتھ بھی کھلے ہیں, بڑی اٹریکٹنس اور میک اپ کر کے ہے, اور پھر کہتا ہے کہ مجھے کوئی اس عورت کو دیکھ کر ہلچل پیدا نہیں, تو اسے کیا پتہ چلا وہ مرد ہے ہی نہیں, اس میں کوئی پرابلم ہے, اس کو جانا چاہیے کسی ڈاکٹر کے پاس, لیکن لازمی طور پر ہلچل تو پیدا ہوگی. لہٰذا ایک عورت کا میڈیا پہ آنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال وہ کچھ لوگ, کیونکہ اصل میں ان کو جواب ہے لبرلز کو, جو کہتے ہیں کہ کیا ژٕ کر پانس پردہ, اسی پٲٹھۍ پکو تِتھ پٲٹھۍ پکو. یعنی آپ کو میری سے کیا ہے, یہ لازمی طور پر ہے. جب ایک عورت بڑی میک اپ اور بڑی زیب و زینت کر کے مرد کے سامنے آئے گی, تو مرد کتنا ہی تقوی شعار ہو, کتنا ہی اعلیٰ. پچھلی مرتبہ ہم نے حدیث پڑھی نا کہ اتھ چھنہٕ ایج آسان فتنس, یہ کسی بوڑھی عمر کو بھی یعنی اس میں مبتلا کر سکتا ہے, اور پیٹائز زیادہ ہے. اور آج کا دور تو آپ دیکھ لیں آج کیا کیا مسائل ہے, تو اللہ رحم کرے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے فتنۃ المرأة للرجل لیست قاصرة على المرأة الأجنبی. یم تھی ونی یہ صرف غیر محرم یا اجنبی زنین متعلق یوت یہ مسئلہ, بل تدخل فیہا الزوجہ, پانی خاندارین تہ بنی ہند خطر فتنہ. اور میں نے پچھلی مرتبہ ایک واقعہ آپ کو حسن بصری رحمہ اللہ کا سنایا تھا. یل سہ گۄڈنیتھن گو 5 منٹ, یل سہ گۄڈنیتھن گو تور, تو بڑی قسمیں کھاتا تھا سودا کے لیے, تمن پلون والون پہ وغیرہ. پھر اس نے بتایا کہ گۄڈنِچ گھر واجن یوٗتاہ انہا بس اتھ وٕچھان حقیٖر نظرِ, لیکن دوٚیِم گھر واجن چھم نیران ونان کہ رۄبس کھوٗزِ, اگر نہٕ کہیٖنۍ تہِ آسہِ ژٕ ییٖزِ ژھورُے, أسۍ کَتو پھم, أسۍ بناوو بنیان وغیرہ, وہ چیزیں کروں گا یا کروں گی, بہ کرے ژےٚ مدد, لیکن آپ حرام کا کوئی لقمہ ہمارے پیٹ میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ معاملہ. اسی طرح سے جو چوتھا نقطہ ہے فتنۃ الزوجہ لزوجہا, خاندارنہِ ہُنٛد فتنہ خاندارس خٲطرٕ اکثر من فتنۃ المرأة الاجنبیہ. یہ زیادہ ایز کمپیئر ٹو غٲر, کیازِ کہ ہُمن سۭتۍ چھُنہٕ تیوٗتاہ معاملہٕ, یہ چھنہ گھرس منٛزٕے. اگر نہ أمِس تربیت ٲس کِہیٖنۍ تو یہ اس کو مجبور کرے گی رٹ رشوت, یہ اس کو مجبور کرے گی دِ ہُمِس تھپھ, یہ اس کو مجبور کرے گی غلط غلط کام, کیازِ أمِس گژھِ ڈرٛس گژھُن پوٗرٕ, أمِس گژھن کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ آیٹم گژھٕنۍ پوٗرٕ, لطول عشرت مع, کیونکہ اس کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے, وقدرتها على اغراء بترك طاعات وفعل المعاصی, اور یہ اس کو پرووک کر سکتی ہے کہ آپ گناہ کا کوئی کام کریں. گو ییٚلہِ خاندارنہِ تربیت آسہِ یہِ نی أمِس نیک کامٮ۪ن کُن, اگر نہٕ خاندارنہِ صحیح تربیت آسہِ یہِ نی أمِس غلط کامٮ۪ن کُن. اور پانچواں نقطہ کہا گیا اول فتنۃ فی بنی اسرائیل کانت فتنۃ النساء. بنی اسرائیل اندر یۄس گۄڈنِچ آزمٲیش یا بٔڑ آزمٲیش آیہِ سۄ زنٮ۪ن ہٕنٛدِس بارس منٛز, حاضہ المعلومہ, یہ چھِ اَسہِ پتہ, یعنی گۄڈنِچ آزمٲیش آیہِ خاتوٗنہِ ہٕنٛدِس بارس منٛز, التی اراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصل الیہ, اور پیغمبر صٲبو کوٚر ارادٕ یہِ واتنوک اَسہِ تام. مگر اما تفاصیل فتنہ, لیکن سُہ کمہِ قٕسمُک فتنہٕ اوس, کمہِ آیہِ گٔے تِم فتنن منٛز مبتلا, والبحث عنہا فلیست مہمہ, یہ چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ اہم, بس اتنا اہم ہے کہ وہ عورتوں کے فتنے میں یعنی مبتلا ہو گئے, بس اتنا اہم ہے. للتغیر صور الفتنہ, کیونکہ ہر ایک اعتبار سے فتنے کی شکل الگ الگ ہوتی ہے نا, بحسب الزمان والمکان, جو زمان اور ٹائم اینڈ سپیس ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی مختلف شکلیں. آج سے 30 سال پہلے عورت مطلب اس کا فتنہ یہی تھا کہ یہ بغیر پردے کے چلے, لیکن آج چھُ پردس منٛز تہِ فتنہ ہے نا, ییٚلہِ پردس منٛز اٹریکٹِو تِم پردٕ ہایہِ, پتہٕ ہایہِ حجاب, یورٕ آسہِ سرمہٕ تہِ لٲگِتھ, یورٕ آسہِ باقی چیز تہِ کٔرِتھ, یہ زیادہ فتنے کی باعث بنے گی. اور چھٹا اور آخری نقطہ یہ ہے اقتران التحذیر من فتنۃ الدنیا, یم آئی جوڑنہٕ زٔنۍ تہٕ دنیا, کیازِ دۄشوٕنی منٛز چھُ انسان اٹریکٹ, دۄشوٕے چھِ میٖٹھۍ, دۄشوٕے چھِ سرسبز, ٹھیک ہے نا. تو دونوں سے کیا کہا گیا دنیا کے فتنے سے بھی بچو, مع فتنۃ النساء, اور عورتوں کے فتنے سے بھی, یدل علی قوت الخطر القادم من, اس سے پتہ چلا کہ یہ دو سب سے زیادہ ایک انسان کو فتنے میں داخل کر سکتے, آزمائش میں داخل کر سکتے. لہٰذا گژھِ دنیا نش تہِ بچُن, زنہِ نش تہِ بچُن گژھِ نا, نعم زنہِ نش تہِ گژھِ بچُن. چلے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اسائنمنٹ آپ انشاءاللہ میں نے کہا نا 3 آتھواروں پتہ, اس میں آپ صرف ایک سوال کا ایڈیشن کریں گے, کیا عورت منحوس ہے, ٹھیک ہے نا,
وہ ایک سوال 20 + 1 21 ہو گئے ٹوٹل. کیا عورت مرد, اس کو آپ ایڈ کریں گے. باقی شاہ روٹمت اسائنمنٹ سارے, کوئی تو مت ہے جس نے ابھی تک اسائنمنٹ نہیں لیا ہے. پتہ ونیو سر یہ بعد میں روٹنے اسائنمنٹ ہی آپ تو میں تھے نا ایکسٹرا کیا تھا ذرا ان کو آپ دے دیجیے. کس آپ گۄڈنِک دۄہ آز کلاسس منٛز ییٚلہِ حظ گۄڈنیُک کلاس دی سُہ تُل اَتھ تھوٚد